السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 34، کلاس 9 سبجیکٹ بائیولوجی۔ آج کا ٹاپک ہے ڈائجسٹو سسٹم ان ہیومن، انسان میں ڈائجسٹو سسٹم۔ انسان میں خوراک کو کیسے ڈائجسٹ کیا جاتا ہے، بڑے مالیکیول کو چھوٹے مالیکیول میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے خون میں خوراک کیسے جاتی ہے، گلوکوز کا عمل، گلوکوز کیسے بنتی ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم سب سے پہلے ڈائجسٹو سسٹم کو بیان کرنے سے پہلے اس ڈائجسٹو سسٹم میں استعمال ہونے والی جو اصطلاحات ہیں، جو ٹرمز ہیں، ان کو پہلے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے انجیسشن۔ The taking of food material from the environment is called ingestion۔ ماحول سے جو خوراک کھائی جاتی ہے، جو خوراک لی جاتی ہے جسم میں، اسے انجیسشن کہتے ہیں۔ ایک ایسا عمل جس میں خوراک کھائی جاتی ہے، خوراک کو کھایا جاتا ہے، اس عمل کو انجیسشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے میسٹیکیشن۔ دانتوں کے ذریعے خوراک کو توڑنا، خوراک کے بڑے مالیکیول کو چھوٹے مالیکیول میں تبدیل کرنا، اسے کہتے ہیں میسٹیکیشن۔ ایک ایسا عمل جس میں دانتوں کے ذریعے خوراک کے بڑے مالیکیولز کو خوراک کو چھوٹے مالیکیول میں توڑا جائے، اسے کہتے ہیں میسٹیکیشن۔ آفٹر lubrication is a process in which food is moist۔ lubrication ایک ایسا عمل ہے جس میں خوراک کو گیلا کیا جاتا ہے، خوراک کو نمدار کیا جاتا ہے۔ جسم کے اندر، منہ کے اندر، اورل کیویٹی میں موجود زبان کے نیچے یا گال کے اندرونی طرف کچھ سلیوری گلینڈز ہوتے ہیں جو سلیوا پیدا کرتے ہیں اور خوراک کو گیلا کر دیتے ہیں منہ کے اندر۔ اس عمل کو لوبریکیشن کہتے ہیں۔ انجیسشن، میسٹیکیشن اور لوبریکیشن کے بعد جب خوراک گول پھسلنے والا ایک گول ٹکڑا بن جاتی ہے، پھر ہم اس خوراک کو بولس کا نام دیتے ہیں۔ میسٹیکیشن، لوبریکیشن اور سیمی ڈائجیشن کے دوران زبان اس خوراک کو ادھر ادھر گھماتی بھی ہے، اس طرح وہ خوراک ایک گول پھسلنے والا ٹکڑا بن جاتا ہے جسے بولس کہتے ہیں۔ اس بولس کو نگل لیا جاتا ہے۔ وہ بولس خوراک کی نالی فیرنکس اور فیرنکس کے بعد ایسوفیگس سے گزرتا ہوا معدے میں اسٹامک کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہاں پر اسٹامک کے اندر، معدے کے اندر ایک عمل ہوتا ہے قائم، ایک عمل ہوتا ہے چرننگ اینڈ مکسنگ کا، جہاں پر خوراک کو وہاں پر پیپسین کے ساتھ، ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ اور جو گیسٹرک جوس ہوتا ہے معدے کا، اس کے ساتھ جب اس کو مکس کیا جاتا ہے، اس کو ملایا جاتا ہے، وہاں پر معدہ سکڑتا ہے، پھیلتا ہے، جو خوراک کو وہاں پر مکمل طور پر ڈائجسٹ کرتا ہے۔ تو ان تمام مراحل کے بعد وہ جو بولس ہوتا ہے وہ شوربے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، شوربے کی طرح بن جاتا ہے، ایک لیکوڈ مالیکیول بن جاتا ہے، پھر ہم اسے قائم کہتے ہیں۔ قائم میں موجود مزید جو بڑے مالیکیول ہوتے ہیں ان کو پھر چھوٹے مالیکیول میں توڑا جاتا ہے، اسے ڈائجیشن کہتے ہیں۔ ڈائجیشن از اے پروسیس ان وچ لارج مالیکیول آف فوڈ آر بریک ڈاؤن انٹو اسمالر مالیکیولز آر کالڈ ڈائجیشن۔ خوراک کے بڑے مالیکیول کو چھوٹے مالیکیول میں توڑنا ڈائجیشن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد معدے سے وہ قائم اسمال انٹسٹائن میں چلا جاتا ہے۔ اسمال انٹسٹائن میں عمل ہوتا ہے ایبزارپشن کا، وہاں پر خوراک کو جذب کیا جاتا ہے، وہاں پر جو بہترین خوراک ہوتی ہے، جو گلوکوز ہوتی ہے، اسے جذب کر لیا جاتا ہے، اور جو باقی ماندہ خوراک ہوتی ہے اس کو لارج انٹسٹائن میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو وہاں سے یہ خوراک خون میں چلی جاتی ہے اور خون پورے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے، تو اس طرح خوراک بھی پورے جسم میں سرکولیٹ کرتی ہے، جس سے وہ خوراک جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس خوراک کے ذریعے انرجی حاصل ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے،
چھوٹے مالیکیول جسم کے مل کر بڑے مالیکیول بناتے ہیں، اس عمل کو ایسیمیلیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد لارج انٹسٹائن میں پانی اور نمکیات کو واپس دوبارہ جذب کیا جاتا ہے خوراک سے، اور وہ لارج انٹسٹائن سے آگے پھر جو خوراک ڈائجسٹ ہونے کے قابل نہیں ہوتی، جو خوراک ڈائجسٹ ہوئے بغیر رہ جاتی ہے، ہضم ہوئے بغیر رہ جاتی ہے، تو اس کو ایجسشن کے ذریعے جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اس عمل کو ایجسشن کہتے ہیں۔ ڈیفیکیشن یا ایجسشن ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں خوراک کے ناقابل ہضم جو مالیکیول ہوتے ہیں، جو ہضم ہونے کے قابل نہیں ہوتے، جو ڈائجسٹ نہیں ہوتے، ہماری خوراک کا وہ حصہ جو ہضم ہونے کے قابل نہیں ہوتا، اسے جسم سے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اس عمل کو ڈیفیکیشن کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس ڈائجسٹو سسٹم کے جو پارٹس ہیں ان کو ہم ہر ایک کو الگ الگ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔